غرض یہ کہ شریعت صرف وہ ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تک محدود نہیں ہے. شریعت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال زندگی کا نام ہے. آپ کا سفر ہے، آپ کا حضر ہے، آپ کی دوستیاں، آپ کی دشمنیاں، آپ کی جنگیں اور آپ کے غزوات، آپ کے معاملات اور آپ کی خرید و فروخت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا پڑھانا، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج اور آپ کی زکوٰۃ، آپ کا سونا، یہ سب کے سب یہ پوری شریعت میں ایک چیز بھی نہیں بتائی. ایک ایک آپ نے بتایا. آپ کا غصہ، آپ کی خوشی. غصہ کرے آدمی اور اللہ بھی خوب خوش ہو جائے. عمر کے غصے اگر آپ پڑھیں گے، واہ. ایک آدمی سے اگر غلطی ہو جاتی ہے، شریعت کے خلاف جاسوسی کرتا ہے، صحابہ کی جاسوسی کرتا ہے، نبی کی جاسوسی کرتا ہے، اگرچہ وہ اپنا دوست ہے، وہ کسی مجبوری کی تحت، اس مجبوری اور ضرورت کے تحت اس کی زبان سے کوئی بات نکل گئی، کسی کو کچھ لفظ لکھ دیا، ہے مخلص ہے، وہ 100% مخلص ہے، لیکن اس کی اخلاص کا، اس کی دل کی سچائی کا علم عمر کو تو نہیں ہو سکتا. عمر ہو یا مولی منظور ہو یا ہم لوگ اور آپ لوگ، ہم تو ظاہری اس کے پابند ہیں کہ ظاہری حالت اس کی کیا ہے، ظاہری صورتحال کیا ہے. اب ایک آدمی شدید مجبوری ہے اس کی، ہے نبی کا شاگرد ہے، لیکن اس نے یہ کیا ہے کہ مخبری کی ہے صحابہ کی، وہ اپنی مشکلات میں وہ پھنسا ہوا ہے، تاکہ ان کافروں میں سے جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں وہ کسی طرح ان کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، میرا بچاؤ ہو جائے، میرے بچوں کی بچائے، کچھ نہ کچھ ان کو بیوقوف بنانے کے لیے. لیکن خط بہرحال ایک غلطی تھی اس صحابی سے، اور اللہ نے وہی بھیجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا کہ آپ کے کسی شاگرد نے مشرکین مکہ کو خط لکھا ہے، اور وہ خط کسی خاتون کو دیا، اور اس نے اپنے گیسوں کے اندر اور اپنے مینڈیوں کے اندر اس کو باندھ کر کے یہاں پہ لگایا، کمر بند کے پاس. جاؤ اس کے لیے بندہ بھیجو. اور وہ خاتون جا رہی ہے، مکہ جا رہی ہے، روضۃ الخاخ ایک جگہ ہے، وہاں پہنچی ہوئی ہے. حضرت مقداد کو اور حضرت علی کو کہا دوڑ لگاؤ، قربان جاؤں. علی تو وہ زبردست دوڑنے میں بھی ماہر، بہادری بھی اس کی اپنی جگہ پر، بہت زبردست دوڑتے تھے. حضرت سلمۃ بن الاکوع اور حضرت علی دوڑ لگاتے جی. دوڑے دوڑے دوڑے، فرمایا عجیب بات ہے، وہ خاتون مکہ جا رہی ہے، یہ لوگ یہاں مدینے سے روانہ ہو گئے، لیکن فرمایا کہ آپ روضۃ الخاخ میں اس کو ملیں گے. جب سے آپ جائیں گے وہ آگے جا رہی ہے، اور کس جگہ پر آپ کو ملے گی؟ روضۃ الخاخ کے اندر ملے گی. قربان جاؤں اس نبی پہ. نبی تو ایسے ہوتے ہیں. یہ دوڑ بھی لگائے، آخر وہ خاتون آگے پیچھے ہو سکتی تھی نا، لیکن اس کا معجزہ آپ دیکھیں نبی کا. یہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے نبیوں کے معجزات یہی ہوتے ہیں. اور انگریز کا جو نبی ہوتا ہے اس کا معجزہ یہ ہے کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی، اور محمدی بیگم وہ کسی کے نکاح میں ہے. مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ ضرور اللہ اس کے شوہر کو جان سے مار دے گا، اس پر اس خاتون نے میرے دل کو لوٹ لیا ہے، میں ضرور اسے نکاح کروں گا. آخر مرتد بے ایمان دنیا کا بے غیرت مرا اس دنیا سے، لیکن اس خاتون کا جو شوہر تھا وہ بھی بڑا مذاقی تھا. کہتا اوے انگریز کے بچوں، وہ بے غیرت ہو ہندوستان کے، اپنے اس بے غیرت نبی کو روکو، میرے نبی بیوی کے پیچھے لگا ہوا. وہ بھی جلسوں میں اسٹیجوں پر اعلان کرتا تھا، کہتا تھا وہ قادیانی ویسے بے غیرت نبی تم نے کہاں سے لایا ہے، اس کا کوئی اور کام نہیں ہے. اور پیشین گوئی کرتا ہے کہ محمدی بیگم کا شوہر بھی مرے گا، اور یہ ذلیل ہو جائیں گے یہ لوگ، اس کے والدین بھی ذلیل ہو جائیں گے، ناک رگڑ 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 کر کے یہ میری نکاح میں آئے گی. اللہ نے یہ کر دیا کہ خود باتھ روم میں مرا مرتد، لیکن وہ خاتون اس کے نکاح میں گئی بھی نہیں. مبارک ہو ہمارے پاکستانی چیلوں کو بھی، اور ہندوستان کے جو انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے اس قسم کا نبی ہو، واہ. لیکن میرے نبی کو دیکھو، قربان جاؤں. علی کو یہاں سے بھیجا، کہا کہ علی جاؤ کہ ایتو روضۃ خاخ فإن بها زعینۃ. اللہ اکبر. جاؤ آپ روضۃ الخاخ میں پہنچیں گے
وہاں خاتون آپ کو ملے گی، وہ جا رہی ہے لیکن آپ جب سے یہاں پہنچیں گے روضۃ الخاق میں آپ کو ملے گی۔ اور جیسے حضرت علی یہ لوگ پہنچے، وہ خاتون جا رہی تھی، ان سے کہا سواری سے نیچے ہو جا، نیچے اتر گئی، کہا تیرے پاس وہ خط ہے، وہ خط دے۔ کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط مت کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں خط، نبی کے کسی شاگرد سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کو کوئی خط دیا، خط ظاہر کر۔ اس نے کہا یہ دیکھو یہ میرے پاس تو کوئی خط ہی نہیں ہے، دیکھو یہ۔ حضرت علی نے فرمایا آسمان غلط ہو سکتا ہے، زمین غلط ہو سکتی ہے، سورج چاند غلط ہو سکتے ہیں، میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ سب جھوٹ ہو سکتے ہیں۔ میرے نبی نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس اب عزت اسی میں ہے، عزت اسی میں ہے کہ تو خوشی اور عزت کے ساتھ خط ہمیں دے دے، ورنہ ہم محمدی بھی تیرے کپڑے اتاریں گے۔ ہمارے والے لوگ کہتے ہیں کہ اخلاق بھی تو کوئی چیز ہے۔ کوئی قادیانی جب کوئی بات کرتا ہے، کوئی مرتد دین کا دشمن جب اس کو کوئی سناتا، ہم کہتے ہیں ننگے کر کے آپ کو گئیں، اخلاق بھی کوئی چیز ہے، اسلام ہمیں اخلاق سکھاتا۔ تیرے جیسے بغیرت جو مرتدوں کے ساتھ اخلاق کرتا، تم پہ بھی لعنت ہو، تمہارے اخلاق پہ بھی لعنت ہو۔ بخاری کے الفاظ ہیں لَتُعْطِيَنَّ الْكِتَابَ، آپ خط ہمیں دے دیں گے، او لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، یا کپڑوں کو پھینکنا پڑے گا، او لَنُجَرِّدَنَّكِ، ہم آپ کو ننگی کر دیں گے۔ پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی کی بات غلط نہیں۔ خط راوڑا خط، بکواس مکوا، خط دے دو، بکواس چھوڑو۔ آخر کار اس کی بڑی بڑے گیسو تھے، مینڈیاں تھیں، انہوں نے مینڈیوں کے گیسوں کو آخر میں اس خط کو باندھ کر کے یہاں پر اپنے ناڑے کے پاس، کمر بند کے پاس یہاں لگائے، یہاں سے گیسو کو نکال کر کے پھر یہ ہے کہ اس سے خط نکالا۔ اب خط کس کا ہے؟ خط کسی مسلمان کا ہے، وہ غریب شدید مجبوریوں کے تحت اس نے خط لکھا ہے۔ جیسے لایا حضرت اقدس نے فرمایا کہ ما ھذا یا حاتب بن ابی بلتہ، حاتب بن ابی بلتہ یہ کیا ہے؟ ہمارے شاگرد ہو کر کے ہماری مخبری کر رہے ہو، جاسوسی کر رہے ہو۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی خدا کی قسم اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ آپ پر میرا ایمان نہ ہو، اللہ پر اور کتاب اللہ پر میرا ایمان نہ ہو، اس کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن میری مجبوریاں شدید، اپنی مجبوریاں بھی بتا دی۔ حضرت عمر جوش میں ہے، دانی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، چھوڑو اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر صبر صبر، دانی یا رسول اللہ، حضرت مجھے چھوڑ دیں، اس کی گردن میں اڑا دوں۔ یہی عمر ہے اور یہی اللہ آپ کا بھلا کرے خالد بن ولید ہے، یہی صحابہ ہے۔ ڈی فریزر کے اندر سرد اور گرم دونوں قسم کے تار ہوتے ہیں، ضروری ہے اسلام میں اس قسم کے لوگ بھی ہوں، اس قسم کے بھی لوگ بھی ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پتھر مار رہا ہے، پتھر مار کر کے یہ کہ داڑھی پکڑ رہا ہے، پتھر آپ کو مارا کس کر کے پھر وہ بھاگا اور آپ پیچھے بڑھے، بھائی یار میں آپ کو مارتا نہیں لیکن یہ بتاؤ یہ پتھر پاک تھا یا پلیت تھا؟ جو آپ نے میرے کپڑوں پہ جو ڈھیلا مارا ہے یہ پاک تھا یا پلیت تھا، مجھے یہ بتا دو۔ اس قسم کے جو ہے نا مداہنت، اس قسم کے لوگ اللہ آپ کو بھلا کرے جو شریعت کی مخالفت بھی کرے۔ غرض یہ ہے کہ غصے کی اجازت دی ہے شریعت نے، جگہ بتائی ہے۔ بھائی کون انکار کرتا، پیشاب بھی آدمی کرتا ہے، پخانہ بھی کرتا ہے، لیکن شریعت نے اس کی جگہ بتائی ہے۔ مسجد میں تو نہیں بتایا کہ مسجد میں کرو۔ اب ایک آدمی مسجد میں پخانہ کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، آپ کہتے تھے سکئی چشکئی کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے کہ پخانہ لگا تو آئے گا ادھر، بھائی وہ دوسری جگہ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ یا ایک آدمی اللہ آپ کو بھلا کرے مسجد کے اندر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھتا ہے، لوگ کہیں گے دماغ تیرا خراب ہے، یہ دعا ہے اللہ کا ذکر ہے لیکن مسجد میں پڑھنے کی نہیں ہے، یہ تو باتھ روم کے پاس پڑھنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ گاڑی آ رہی ہے اور صوفی صاحب کو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ سواری کی دعا ہے۔ صوفی صاحب کو یہ دعا بھول گئی، اب لوگ کہتے ہیں راشا 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 جلدی آ جاؤ، گاڑی میں سوار ہو جاؤ، وہ کہہ رہے کہ نہیں، مجھے ساتھیوں نے دعا بغیر دعا کے ہم سوار نہیں، دعا ذہن سے نکل گیا، آخر کار پھر کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر گاڑی میں سوار ہو گئے۔